ایک حدیث پاک ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص نماز کو صحیح سے نہیں پڑھتا ہے، ڈھنگ سے نہیں پڑھتا ہے، ٹائم ٹیبل کا خیال نہیں رکھتا، اس کے وقت کا خیال نہیں رکھتا ہے، جیسے تیسے پڑھتا ہے، تو نماز اللہ تعالیٰ سے بد دعا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ جس طریقے سے اس نے مجھے برباد کیا، اے اللہ تو بھی اس کو برباد کر دے۔ آج کے ڈیٹ میں سب سے زیادہ انسان کو، آدمی کو جو بد دعا لگی ہے نا، کس کی لگی ہے؟ پڑوسیوں کی نہیں، غیروں کی نہیں، غیر مسلموں کی نہیں، رشتہ داروں کی نہیں، پھر کس کی لگی ہے؟ سب سے زیادہ آج بد دعا جو لگی ہے آدمی کو، وہ نماز کی بد دعا لگی ہے۔ سب سے زیادہ بد دعا کس کی لگی ہے؟ سمجھو، یہ جو حدیث پاک ہم بتائے جس کا خلاصہ کہ جو شخص نماز کو تباہ کرتا ہے، برباد کرتا ہے، اس کے ٹائم ٹیبل پہ نہیں پڑھتا، اس کو صحیح ڈھنگ سے نہیں پڑھتا ہے، اس کے اوقات کا خیال نہیں رکھتا، نماز کو نماز کی طرح نہیں پڑھتا، جب جی چاہا پڑھا، جیسے مرضی آیا ویسے پڑھا، جیسے دل کیا ویسے پڑھا، تو نماز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ اے میرے پروردگار، اے میرے خدا، جس طرح سے اس آدمی نے، اس شخص نے مجھے برباد کیا، اے اللہ تو بھی اس کو برباد کر دے۔ نماز کی بد دعا سب سے زیادہ لگتی ہے آدمی کو، آج لگی ہوئی ہے۔ اور وجہ دیکھو کیسے، چھوٹی چھوٹی سی چیزوں میں آدمی نماز کو چھوڑ دیتا ہے مگر اس چیز کو نہیں چھوڑتا ہے۔ شادی بیاہ کا ہی موقع لے لو، شادی بیاہ کے موقع پہ آدمی بارات میں جانے کے لالچ میں نماز کو چھوڑ دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے یا نہیں؟ اکثر لوگ ہوتے ہیں نا، بارات میں جانے کے لالچ میں نماز کو چھوڑتا ہے۔ اسی طریقے سے شادی کے اس پروگرام میں، تقریب میں شریک ہونے کے لیے میک اپ، آدمی اس طریقے کا میک اپ اور بناؤ سنگھار کر کے جو شادی گھر پہنچتے ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد نماز کا ٹائم ہوا، فوراً وضو بنا کر کے نماز پڑھ لے۔ ہے ایسا کوئی نظیر، کوئی مثال؟ ایک بھی؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ جو یہ لگا ہے سجانے میں، پٹی مارنے میں، میک اپ کرنے میں، یہ وضو بنا کر کے سب کا ستیہ ناش کریں گے، چھوڑو نماز پڑھ لیں گے، پھر کبھی نماز نہیں پڑھتا ہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب دیکھو، تم نے اپنے چہرے کی خوبصورتی کے لیے، تم نے اپنے چہرے کی خوبصورتی کے لیے نماز کو بدصورت بنا دیا، نماز کو اگنور کر دیا، ٹال دیا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں چہرے پہ رونق دیں گے، دماغ وماغ ہے قابو میں؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ تم نماز کو چھوڑا، چہرے کی رونق بگڑ نہ جائے، اتنا میک اپ کر کے آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تیرے چہرے پہ رونق دیں گے۔ کیسے ایسے ہو جائے گا؟ نماز کی بد دعائیں لگے گی اور وہی ہو جائے گا، چہرہ جس قابل ہونا چاہیے اس قابل نہیں ہوگا۔ لوگ جو کہتے ہیں، بعض لوگوں کو دیکھ کے، یار اس بزرگ صاحب کو، اس مولانا صاحب کو دیکھے چہرے پہ کتنا نور رہتا ہے، اس نے میک اپ کو جوتا مارا ہے، لات مارا ہے، اللہ کا فرمان کو پورا کر کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوا ہے، رنگ کا سانولا بھی تھا، اللہ نے رونق چہرے پہ ایسا دیا ہے، ایسا دیا ہے کہ سینکڑوں لوگ اس کی تعریف کرنے لگے۔ ایسا ہوتا ہے نا؟ اس لیے آج سب سے زیادہ بد دعا کس کو لگی ہے؟ کس کی؟ نماز کی بد دعا انسان کو لگی ہے۔ کاروبار کو چھوڑتا نہیں ہے، نماز کو چھوڑ دیتا ہے نا؟ بات صحیح؟ دکان کو چھوڑتا نہیں ہے، نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ دکان کے لیے نماز کو چھوڑنے والے آج دکان کی خیر و برکت کے لیے تعویذ مانگتا ہے، دکان میں، دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے کیلنڈر آتا ہے، دیکھا ہے کہ نہیں؟ دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے وہ چھوٹا سا ایک کیلنڈر آتا ہے، لوگ دکان میں، گھر میں چسپا کر دیتے ہیں، دکان و مکان میں خیر و برکت کے لیے۔ دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے یہ کیلنڈر لگانے سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے کھلے عام نماز کی بد دعا لے کر کے کاروبار سنبھالا ہے۔
نماز کو چھوڑ کر کے دکان کی ترقی کے لیے تم دکان پہ رہا ہے، دکان میں خیر و برکت کی کیلنڈر ڈال کر کے خواب غفلت میں سونے والوں، تمہاری دکان میں ترقی نہیں ہو سکتی ہے۔ دکان کا شٹر لگاؤ، جاؤ نماز کو آباد کر دو، اللہ تعالیٰ تیرے دکان کو آباد کر دیں گے۔